کیا قاضی فائز تاریخ کے بہترین ججز میں شمار ہوں گے؟ قاضی فائز سے پہلے کون سے اہم مقدمات زیر التوا تھے؟ کئی چیف جسٹس ہمت نہیں کر پائے۔ تہلکہ خیز کالم۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چند اہم مقدمات کے فیصلوں کی آڑ میں کافی عرصے سے ایسے الزامات کا سامنا تھا کہ مدت ملازمت میں توسیع حاصل کرنے کی خواہش میں حکومت کی سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ ریٹائرمنٹ پر گھر نہیں جائیں گے، ایکسٹینشن کی پیشکش قبول کر لیں گے۔ کالم نگار محمد بلال غوری نے اپنے کالم میں چیف جسٹس پر بہتان تراشی کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نہایت باوقار انداز میں جا رہے ہیں۔ کالم نگار نے چیف جسٹس کی تعریف کرتے ہوئے تجزیہ لکھا کہ میرا گمان ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا شمار پاکستانی عدلیہ کی تاریخ کے چند بہترین جج صاحبان میں ہوگا۔ محمد بلال غوری نے دلائل کے ساتھ اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وطن عزیز میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تو کیا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحبان کا کروفر، روب دبدبا اور تنتنا ہم سب نے دیکھا ہے، مگر قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بننے کے بعد بھی ہٹو بچوں کی صداؤں کے ساتھ سفر کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے، بغیر کسی پروٹوکول اور سیکیورٹی کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھومتے پھرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مذہبی انتہا پسند نے بیگری پر آسان ہدف سمجھ لیا اور طفلان انقلاب نے ناچ ناچ کر گھنگرو توڑ ڈالے۔ بقول کالم نگار اس ملک کو جولرز کی حوث نے برباد کر دیا ہے، جج ہوں یا جرنیل، پلاٹوں کی سیاست نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ میں مصنف کی مسند پر براجمان اصحاب کیسے قانونی اور غیر قانونی طریقے سے پلاٹ الاٹ کرواتے رہے ہیں، یہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، مگر قاضی فائز عیسیٰ نے نہ صرف اپنا پلاٹ لینے سے انکار کر دیا بلکہ آبائی زمین بھی وقف کر دی۔ آپ بکس کا شکار ہیں تو حکومت کو دی گئی زمین کی مالیت پر بال کی کھال اتار سکتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ کسی اور کو تو اتنی بھی توفیق نہیں ہے۔ محمد بلال غوری لکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنے تو سیاسی افق پر غیر یقینی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ان کے پیش رو جسٹس عمر عطا بندیال سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کروانے میں ناکام رہے۔ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ غیر لچکدار رویہ اختیار نہ کرتے تو شاید 8 فروری 2024 کو عام انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا تعلق اس مخصوص گروہ سے ہے جو بزم خود شعور یافتگی کردان کرتے پھرتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ایسے دھاندلی زدہ انتخابات کے انعقاد سے بہتر تھا کہ الیکشن نہ ہوتا۔ یہ دلیل کسی کا عطا کردہ سیاسی شعور کا اعجاز ہو سکتی ہے، مگر سیاسی بالادستی پر یقین رکھنے والوں کا اتفاق ہے کہ لولی لنگڑی جمہوریت بھی آمریت سے بہتر ہوتی ہے۔ جسٹس قاضی فائز کے چیف جسٹس بننے سے پہلے کئی اہم ترین مقدمات زیر التوا تھے۔ کئی چیف جسٹس ان مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہمت نہیں کر پائے۔ مثال کے طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا معاملہ، فیض آباد دھرنا نظر ثانی درخواستیں، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو غلط قرار دینے پر دائر کی گئی ریونیو پٹیشن، 63A پر صدارتی ریفرنس میں رائے دینے کے بجائے حکم صادر کر کے آئین کو اثر نو لکھنے کے تاریخی فیصلے کے خلاف دائر کی گئی نظر ثانی درخواستیں اور بہت سے دیگر مقدمات۔ کالم نگار کے مطابق سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا معاملہ ہو یا پھر مخصوص نشستوں کا کیس، ہم خیال بینچ بنا کر مرضی کے فیصلے کروائے جا سکتے تھے۔ ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، مگر قاضی فائز نے دونوں بار سپریم کورٹ کے تمام دستیاب جج صاحبان پر مشتمل فل کورٹ بینچ تشکیل دیے۔ وہ چاہتے تو اپنے اختیارات پر سمجھوتہ نہ کرتے ہوئے کہہ سکتے تھے کہ چیف جسٹس ہی ماسٹر آف روسٹر ہوتا ہے اور پارلیمنٹ کو عدلیہ سے متعلق قانون سازی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن جس طرح صدر آصف علی زرداری نے اپنے گزشتہ دور حکومت میں اختیارات سرنڈر کر کے پارلیمنٹ کو دیے تھے، اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ نے مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کرنے اور بینچ تشکیل دینے کا اختیار 3 رکنی کمیٹی کو دے دیا۔ کالم کے اختتام میں محمد بلال غوری نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 2 مواقع پر مجھے لگا کہ قاضی فائز نے ذوق کا مظاہرہ کیا۔ ایک تو مبارک ثانی کیس میں سرنڈر کیا۔ زمینی حقائق کے پیش نظر میں قاضی فائز کو قصوروار تو نہیں سمجھتا، لیکن اس سمجھوتے کے لیے کوئی باعزت طریقہ اختیار کر لیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ مخصوص نشستوں کے مقدمے میں اور پھر تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس لینے کے فیصلے پر نظر ثانی درخواستوں کی سماعت کے دوران بھی قاضی فائز دفاعی پوزیشن پر نظر آئے۔ یہ تعویل دی گئی کہ الیکشن کمیشن نے فیصلے کی غلط تشریح کی، حالانکہ یہ وضاحت پیش کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آخری بات یہ ہے کہ قاضی تو جا رہا ہے، مگر کیا وہ صحافی پچھتا رہا ہے، اپنی کیے پر نادم ہے، جس کا دعویٰ تھا کہ قاضی یہ سب کچھ ایکسٹینشن کے لیے کر رہا ہے؟ تو دوستو، کیا آپ کالم نگار کے تجزیے سے اتفاق کرتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔